الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس چیز کے بارے میں یہ ٹاپک لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، تو وہ قرآن پاک کے میں سے ہے۔ تو کہاں پہ ہے؟ پارہ نمبر 4 اور سورۃ آل عمران میں، اور آیت نمبر اس کی 180 کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس میں بخل کی تعریف، بخل کی مذمت اور حدیث مبارکہ اور کیا ہے اس میں انشاءاللہ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سب سے التماس کرتے ہیں کہ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس کا بیل کا بٹن جو ہے نا وہ آن کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آئیے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے آیت مبارکہ پارہ نمبر 4 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ ہے اس کا کنز العرفان سے۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمان اور زمین کا وارث ہے، بے شک اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 تلاوت فرمائے گی۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ داغا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ٹاٹو آج کل وہ فلاور وغیرہ نہ بناتے، گوندنا اور فلاور بنانا اسکن میں، اس کو، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ فذوقوا، اس میں آیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا، اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا، اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ نمبر ہے اس کا 1403۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ اتنی مطلب ڈر لگ رہا ہے حدیث مبارکہ پڑھ کے، اس کو جان کر، اور ویسے بھی اللہ کا
پیارا کلام جو قرآن پاک کی صورت میں لا ریبہ فی قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت، حکمت، ہر اس چیز کا مسئلے کا حل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ یہ درپیش ہوں گے. سب حکمتیں ماشاء اللہ سے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو سوچیں، اس کو دیکھیں تو بہت سکون ملتا ہے. آئیے اور جانتے ہیں کہ توق کا کیا ہے. توق اس کو کہتے ہیں گلے میں ڈالا جائے، کہ جو گول سا ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے، ایک رنگ سا ٹائپ وہ ہوتا ہے. استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے. آمین سبحانہ. کسی دشمن کو بھی اللہ سزا نہ دے اور ہم سب کو بچا دے. شعبان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، مبارک ہو سب کو. اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتے ہوئے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفر اللہ کریں، نفلی روزے رکھیں، نفلی عبادات جتنی ہو سکتی کریں. رحمہ فار آل پہ اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے الحمدللہ، تو آپ وہ بھی دیکھیے گا سارا، کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں شعبان مبارکہ یہ جو مہینہ ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. سبحان اللہ. تو وہ ضرور دیکھیں اور کمنٹس بھی دیں. اور آئیے جانتے ہیں بخل کی تعریف کیا ہے، جو کہ 180 آیت مبارکہ ہے سورۃ آل عمران کی، اور پارہ نمبر 4 میں جو ہم جان رہے ہیں نا. ابھی زکوٰۃ کا مہینہ بھی آنے والا ہے، بلکہ زکوٰۃ تو سارا سال جب بھی مرضی دے دیں، جس کو چاہیے اس کو دیں. کیوں کہ ضروری نہیں کہ اگر کسی کو چاہیے تو ہم رمضان تک اس کا ویٹ کریں. اگر جانتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ہے، تو ہم نے یہ دینی تو ہے. تو رمضان کا اس لیے ویٹ کیا جاتا ہے برکات کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سے ڈبل کئی گنا زیادہ کر کے اجر ثواب کے لیے. تو یہ نہیں میں کہتی کہ کیوں کرتے، کریں، لیکن اگر کوئی دیکھیں کہ اس سے پہلے کوئی حقدار ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اس کو پہلے پہنچا دیں. تو وہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال اور نیتیں دیکھتا ہے نا، کہ آپ نے اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا. تو اور زکوٰۃ سے تھوڑا زیادہ ہی نکالنا چاہیے، کیونکہ گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں لے کے رکھی ہوتی ہیں جو استعمال میں نہیں ہوتی، یا تو کیا ہے کہ مال کو پاک کرتی ہے زکوٰۃ، اور ہمارا نفس، ہماری جان، ہمارے مال سب پاک صاف ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ مال اور گھر سب کی دولت کی، ہر چیز کی صفائی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو زکوٰۃ دینے کا یہ بھی مقصد ہے کہ حقداروں کا ایک سلسلہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھایا. اللہ کو سب کا رزق دینا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی بنائی یہ مخلوق ہے نا، تو اس ترتیب سے دیکھیں. اب اس میں بخل کی تعریف آئی ہے، کہ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو، وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے. زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، ٹھیک ہے. جو عرف و عادت ہے اس کے بارے میں بتایا، اس میں دوست، احباب، عزیز، رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف و عادت کے اعتبار سے واجب ہے. احیاء العلوم سے پڑھا جا رہا ہے، اس کا حوالہ ہے. بخل کی مذمت. قرآن مجید اور کثیر احادیث میں بخل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہاں تم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سورۃ محمد یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. تو عزت کے مطلب احترام کی جائے تو میں یہاں اپنی طرف سے کہا گیا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. سورۃ محمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر نمبر 38 پڑھا گیا. آیت مبارکہ جو اس کا حوالہ ہے. اس کا ترجمہ کنز العرفان سے، ہاں یہ تم لوگ تو ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یعنی کہ اس میں بہت بڑا پیغام ہے. سورۃ محمد یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے نا. تو
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک درود پاک بھی ہو جائے گا، ادب کا مقام ہے ماشاءاللہ، خاتم النبیین۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں تم سے بہتر لوگ لے آؤں گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر فرما رہا ہے اس میں ترجمے میں یہی ہم نے پڑھا کہ ہم سب محتاج ہیں، رائٹ؟ اور اگر ہم نے منہ پھیرا دینے سے، یعنی کہ ہمارے پاس ہے تو صحیح لیکن ہم نے کسی کو ضرورت کرتے ہوئے نہیں کہا، یا مطلب کچھ ایسے معاملات ہو جاتے دنیا میں، کبھی نہ کہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یا میرا کام ہو جائے گا، کیونکہ ہم واقعی اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ کہا کریں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم بھی استعمال کرتے ہیں، تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، اللہ تو ہم اللہ کے دیے ہوئے سے مال اللہ کا جو دیا ہے یہ امانت اللہ کے پیاروں تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ غریبوں کو غریب نہ کہا کریں، ان کو پیارے کہا کریں، اللہ کے وہ بہت پیارے ہیں۔ تو دیکھیں امیروں سے پہلے غریبوں نے جنت میں جانا ہے، تو کیا ہے، غریب تو پھر ہم ہوئے نا، مطلب ہم کی بات اس میں اس لیے آ گئی کہ وہ سب جو تکبر کرتے ہیں، اللہ نہ کریں ہم تکبر کریں، لیکن ایک جسٹ انسان اپنی سی مثال دیتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کے تک پیغام پہنچانے کے ایک ذریعہ ہے کہ جو مطلب دولت ہے، آج صحت ہے، مال، اس پہ ہمیں تکبر نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں جاننا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ضرور دیں اور تھوڑا سا زیادہ ہی دیں، تاکہ کسی کی ضرورت اچھی طریقے سے اس کو خوشحالی کے ساتھ اس کو خوشی محسوس ہے۔ بعض لوگ ہیں سال سال میٹ ہی نہیں کھاتے، ان کے پاس اتنی ہوتی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھا کریں ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے، قرابت داروں کو دیکھیں، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ عزت مطلب نفس ہوتی ہے نا، وہ اس لیے ظاہر ہی نہیں کرتے، لیکن ہم چونکہ رشتہ دار ہوتے ہیں، ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا کریں، کوئی ارد گرد ہے، ساتھ ہے رشتہ، تو ان کو میں نظر رکھے، تو ان کو کسی گفٹ کی صورت میں دیتے، ضروری نہیں ان کو کہنا کہ ایسے کریں، ان کی ہیلپ کرنی، بعض اوقات کوئی ہیلپ نہیں لیتا نا، ایک تو زکوٰۃ ہے، ایک ہیلپ بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر ہیلپ کرنی تو ان کو گفٹ کی صورت میں دیں، کہ میرا دل چاہتا ہے آپ لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے، آپ میرے بہت پیارے ہیں، ایسا کر کے، تاکہ ان کی عزت بھی بچی رہے، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں نہیں وہ ظاہر کرتے نا، تو ایسا ضرور دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں بھی، ٹھیک ہے، اللہ بہت خوش ہوگا۔ آئیے ماشاءاللہ سے ترمذی شریف، بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دو عادتیں بری ہیں، نمبر 1 بخیلی جو رلانے والی ہے، نمبر 2 بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ ابو داؤد، حدیث نمبر ہے 2511۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے، جو مالدار ہیں جن کے مال موجود ہیں۔ حدیث نمبر 3309۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا، توبہ استغفر اللہ ربی من کل۔ حدیث نمبر ہے 4066۔ کتنا ڈر لگ رہا ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تو یہ حق ہے، سچ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو ہر کوئی چاہتا ہے جنت میں جانا ہے نا، تو پھر جنت میں جانا ہے تو عمل بھی تو کرنے پڑیں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار جنت کی، جہنم کی آیات مبارکہ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ لوگ بچ جائیں، اور حکمت والی دانائی، اور بتائیے اس میں حکمتیں ہیں اللہ کے بتانے میں، یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی امت کو بھی بہت پیار کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو کیا ہے کہ یہ اب انسان کو بھی سوچنا چاہیے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی دی ہے، بولنے کی دی، سبحان اللہ، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، سبحان اللہ،
اور سب سے بڑی نعمت تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر نازل فرمایا. سبحان اللہ. اس کے ساتھ قرآن پاک تمام کتابوں کا مجموعہ بیان کر دیا، آگے پیچھے کے حالات بتا دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دنیا میں بھی بتا دیا اور آخرت میں کیا ہونا وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ مخفی نہیں ہے، اور اللہ کے لیے اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، جانتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، اور ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی. استغفر اللہ. یہ حدیث کا نمبر ہے 10877. اللہ ہم سب کو بخل جو کہ نہ خرچنے والا ہو تو وہ خود بھی نہیں خرچتا اور دوسروں پہ بھی نہیں خرچتا، تو وہ ہے اصل میں اس کی مطلب سمجھنے والی بات. لیکن اس میں یہی سمجھ آتی ہے کسی کے پاس ایک کھجور بھی ہے تو وہ بھی دیں، اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اچھے بیہیویئر سے، اچھی عادات سے اپنے، اور تعلیمات یہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی فعلی عملی ہمارے تک ماشاءاللہ سے دیکھے ہیں. جیسے قرآن پاک میں جہاں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا قائم کرو اور دو زکوٰۃ، لیکن اس میں یہ تو نہیں بتایا نا کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، کس وقت پڑھنی ہے، اور زکوٰۃ کا نہیں بتایا کتنی دینی. تو کس نے بتایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ہمارے پیارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سرور کونین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے بتایا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. کتنے ادب سے نام لینا چاہیے ہیں. یہ جو پہلے میں نے بولے اس لیے کہ دنیا ایسے بول جاتی ہے، انہوں نے یہ کیا، وہ آئے تھے، ایسے نا. پلیز پلیز پلیز، اللہ کا حبیب اولین آخرین، ہماری تو آوازیں نہیں اونچی ہونی چاہیے، ہاں، ادب کا مقام. تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک سننے، نام مبارک سنیں تو ضرور درود پاک پڑھا کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہہ دیا کریں، درود پاک بھی ہو جائے گا، اس میں ادب بھی سارا. تو ضرور درود پاک سے اپنے گھروں کو مدینہ مدینہ بنائیں، اپنی زبانوں کو میٹھا میٹھا بنائیں. پیارے اللہ سے محبت کرتے ہوئے اطیعوا الرسول اللہ و اطیعوا الرسول کی آیت کو ذرا غور طلب فرما لیجیے، اور اپنے کلمہ شریف کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کروں، میرا درود پاک بھی ہو جائے گا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی آیا. تو آپ لوگ بھی ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زبانوں کو اپنے میٹھا میٹھا بنا کے گھروں کو مدینہ مدینہ بنائیں. اللہ کی رحمتیں برستی ہیں پھر. سبحان اللہ. آئیے جانتے ہیں بخل کا علمی اور عملی علاج کیا ہے. بخل کا علاج یوں ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کرے. جیسے سے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے، یعنی جمع کرنا، کرتے جانا، خرچنا نہیں. وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علاج ہے، کیسے ہے وہ جانتے ہیں. محبت پہلے تو یہ جانے وہ کیا ہے. مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے. اسے قناعت و صبر کے ذریعے بکثرت موت کی کیا ہے یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے دور کرے. یوں ہی بخل کی مذمت اور سخاوت کی فضیلت، حب مال کی افاد پر مشتمل احادیث اور روایات اور حکایات کا مطالعہ کرے، یعنی پڑھے، تعلیم حاصل کرے، غور و فکر کرے اس کے اوپر، اور مہلک مرض سے نجات حاصل کرنے میں معاون ممدود ثابت ہوگا. یہ مہلک مرض کہا گیا ہے اس کو. مہلک مرض کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں، لیکن چلیں رپیٹ کر لیتے. وہ مرض جو نہ ختم ہونے والا، بہت درد دینے والا، تو بہت بڑی بیماری ہوتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہلک مرض سے، اگر کسی میں یہ تھوڑی بہت پائی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل نظر کرم سے ہم سے یہ بیماریاں دور کر دے. بغض، حسد، کینہ، جھوٹ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں معاشرے میں، اللہ وہ تمام ختم کر دے، اور ہم سب کو ایک دین پر جو دین اسلام ہے، سچا ہے، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت سے ایک سچے مسلمان کی طرح، جو ہے نا صرف نام کے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں زبان اور دل سے بھی مسلمان کا مطلب یہ ہے. 6 حروف ہیں اس کے، 6 دن میں زمین آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ. تو یہ ذرا غور کیجئے کہ اس میں ہے وہی دائم باقی ہے جو سب مخلوق فانی ہے، ان سب کی مالک باطل ہونے والی ہے. تو نہایت نادانی ہے کہ اس مال ناپائیدار پر بخل کیا جائے اور راہ خدا میں نہ دیا جائے. آل اسکول آف تھاٹ نے یہ آئے مبارکہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سن کر کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معبود وہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک لہ، ہم اللہ کے سوا تو نہیں کسی کو سجدہ کرتے نا. تو کیا ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. تو ہم غنی ہوئے اور وہ فقیر ہوا. وہ کون؟ اللہ کی طرف وہ نسبت کرتے تھے، استغفر اللہ. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آپ لوگوں سے پڑھی گئی، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی، جس میں بخل کا آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہمیں بیماریوں سے بچائے کہ ہم اللہ کی طرف باتیں جو کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے میں ذکر کر چکی ہیں، ہمیں ہر طرح سے لحاظ رکھنا چاہیے. اور کیا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، اس لیے انہیں نا نرم احکام عطا فرماتا ہے اور کئی جگہ رخصت عطا فرماتا ہے. وہ کہاں کہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں ہی آیت نمبر 28 میں آپ شیئر کرنے لگی ہوں آپ سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی مصیبت آ جائے، اس میں بہت طرح کی باتیں کرنے، تنگ آ جاتے ہیں، ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. تو شاید آپ سب لوگ اس کو سنیے گا. پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے. تخفیف کیا ہوتا ہے؟ آسانی. اللہ عز و جل اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، اس لیے انہیں نرم احکام عطا فرماتا ہے اور کئی جگہ رخصتیں فرماتا ہے. رخصتیں کا مطلب ہے چوائس بھی دے دیتا ہے، جیسے کہ رمضان شریف کے روزے آنے جو فرضی روزے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، اور بھی بڑی وجوہات ہوتی ہیں جس کے باعث تو وہ نہیں رکھتے، اس کو کہتے ہیں رخصت. کہ فی الحال وہ اس وقت ایسا مرض ہے کہ اس نے 3 ٹائم دعائیں کھانی، وہ نہیں رکھ سکتا، تو چلو بعد میں رکھ لے جب ٹھیک ہو. تو اللہ نے چوائس، اس کو رخصت کہتے ہیں کہ فدیہ دے دینا. کوئی ایسا مرض ہوتا ہے جو بالکل اس کا بہت خطرہ ہوتا ہے جان کو، بیمار کے لیے، تو اس کا کہتے ہیں وہ فدیہ دے دے. پھر بہرحال جب تندرست ہو تو پھر اس کو روزے بھی رکھ لے، اپنے قضا پوری کر لے. اس کے بارے میں اور مزید بہت سارے احکامات ہیں، بس اتنا ہی چاہتی ہوں کہ اس کو رخصت کہتے ہیں کہ وقتی آپ ابھی نہ کرو، لیکن اگلے رمضان آنے سے پہلے رکھ سکتے ہو تو وہ ضرور رکھو اور فدیہ ادا کرو. اب اس کو رخصت عطا فرماتا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ لوگوں کو طاقت کے مطابق ہی انہیں حکم دیتا ہے اور ان کی فطری تقاضوں کی رعایت فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے، جیسے ضعیفہ ہے نا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ. تو قرآن پاک کی آیت مبارک ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ فرمایا ہے انسان کو فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہم سب کی آنکھوں میں، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا. یہ ایسے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں نا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ ترجمہ پڑھتے ہوئے نا میں نے پھر عرض کی آگے سے، یہ کون ہے؟ یہ ہم سب نفس ہیں. جب اللہ نے جانے اوپر آسمان سب کٹھی، ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا نا، روحوں سے،
اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تو اپنی اپنی جان کی میں ہی کہہ سکتے ہیں، تو میں اپنی جان کی بات کہ ابھی مجھے اتنا وہ ہو رہا تھا کہ بندے کو کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس وقت میں بھی تو ادھر اور آپ سب بھی ہوں گے، تو ہم اپنی روحوں کو اس وقت کے تقاضوں میں رکھتے ہوئے کہ پھر ہم نے عرض کیا بلا بے شک آپ ہی ہیں. اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے، محبت کہتے ہیں لاڈ کو، فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تذہبون، یہ سورۃ التکویر آیت نمبر 26 ہے کہ ترجمہ ہے تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ذرا غور طلب بات ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی یہ آیات مبارکہ پڑھیں گے اور روحوں سے اس وقت کر لیا گیا، تو آج انسان سہارے تلاش کرتا پھرتا ہے، انسان ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا دکھ بتائے، قرآن پاک سے لے اپنا، تو اللہ فرماتا ہے تو پھر کہاں جا رہا ہے ادھر مارا مارا پھرے؟ کو مجھ سے زیادہ تجھے محبت دے سکتا ہے؟ نہیں نا. تو پھر یہ ایسا کریں کہ جب کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی چیز آئے تو آپ اللہ سے شیئر کیا کریں، 2 نفل ادا کیا کریں حاجت کے. کوئی چیز مطلب کوئی وش ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ہوتی ہے نا، کوئی منت ہے، کوئی وش ہے، تو اللہ کو بتائیں، اللہ کو دکھ بتائیں اور درود پاک پڑھیں اول آخر، تاکہ اللہ تعالیٰ پر یہ فرشتوں کے، ملائکہ کے پروں پہ درود سجا لیے جاتے ہیں. جب درود پاک پڑھا جاتا ہے دعا، تو درود پاک ضرور پڑھا کریں، اول آخر درمیان میں، جب جب یاد آئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بخل اس میں بھی نہیں کرنا کہ تعلیم ہے تو ہم کسی کو نہیں دیں گے بھی، وہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا، وہ زیادہ سیکھ جائے گا. یہاں تو یہ بتایا گیا ہے، فرمایا گیا کہ کسی کے پاس ایک لفظ بھی ہے نا جس سے انسان کی ہو سکتا ہے کسی کی زندگی ہی سنور جائے، اس پہ عمل کر کے، تو ضرور اس کو کریں. اگر نہ دیا تو اس کا بھی ہر چیز کا سوال ہونا ہے. اللہ تو جانتا ہے، سمیع بصیر ہے، اس چیز کو یاد رکھیں. تو اللہ بہت پیارا ہے، اللہ کے محبوب بندے بہت پیارے ہیں، تمام انبیاء، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء دائم، جس کا ذکر انعمت علیہم صورت الحمد شریف میں ماشاءاللہ سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. تو ادب کریں. قرآن ادب سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، یہ دین محبت سکھاتا ہے ایک دوسرے سے، اور پیار سکھاتا ہے، شفقت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو کیا ہے کہ کسی دشمن کو بھی مطلب دشمن کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی نظر میں دیکھا، محبتیں ہی بکھیری ہیں. تو دین بہت اچھا نام ہے ہمارا، بہت پیارا ہے، بہت سافٹ ہے، بہت خوبصورت ہے. اس کے مطابق زندگی بسر کریں نا تو بہت اپنے آپ میں بہت اچھا مطمئن انسان ہو جاتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے وضو ضرور رکھیں، اپنا وضو کر کے رکھیں، بہت ثواب ملتا ہے. وضو میں چلتے پھرتے جہاں جہاں زمین پہ پھریں گے ہمارے پاک قدم لگیں گے ہمارے لیے. جب تک وضو رہتا ہے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جب تک ہم وضو کی دعائیں بھی ساتھ پڑھتے ہیں ساتھ میں، تو بہت رحمتیں ہوتی ہیں. کھانا پکتا ہے. تو یہ عورتیں، مرد، بچے سارے وضو کر کے رکھا کریں، اپنی عادت بنا لیں. اور اس وضو کے ساتھ حمد و ثنا بھی کرتے رہیں. زبان پاک ہوتی ہے، اگر کسی کا وضو کہیں نہیں اویلیبل تو نہیں کر سکتا، زبان پاک ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں. اللہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی تسبیح کریں، توبہ کی کریں. عاجزی انکساری ہے یہ، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. ایک ایگزامپل ہے، جو جھکتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے. دیکھیں جب پھل پکتا ہے تو جو برانچیز ہوتی ہیں نا درخت کی، تو وہ نیچے لٹک جاتی ہے نا، تو پھر لوگ اس کو پسند فرماتے ہیں. رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں، مٹھاس. ایک مینگو کو ہی دیکھ لیں نا، کتنا لوگ پسند کرتے ہیں، سارے فروٹ کو تو کرتے ہیں، اس کو بادشاہ کہہ کے بلاتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری چیز انسان کے لیے، فروٹ، کون کون سی غذائیں نہیں اللہ نے اتنی آسانیاں فرمائی. تو ہم کیا اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے؟ انبیاء کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہے کہ قرآن پڑھتے تو ہوں گے الحمدللہ، سمجھ کے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں حق کا توقات ہی جیسا اس کا حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو بس آج یہی ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں،
دوسروں پہ بھی خرچیں، اپنے پہ بھی خرچیں، اپنی فیملی پہ بھی خرچیں، گھر میں بیوی بچے ہیں ان کو بھی خوش رکھیں، تھوڑا ہی صحیح ضرور کریں، چاہے مطلب ایک اور یہ ہے کہ اپنی فیملی کے لیے یہ کہ باہر تو سب لوگ اچھے تھے لیکن اپنی فیملی کے ساتھ ضرور، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویاں شوہروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ، یعنی کہ کنبہ کوئی فرق نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب ہم دل میں فرق نہیں نہ لائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھے گا، سکون ہوگا دل میں، اور بیماریاں بھی نہیں ہوگی. یہ سب بیماریاں جب دل میں نہیں ہوں گی، اللہ کی یاد، اللہ کے پیارے حبیب کی یاد ہوگی تو پھر ساری رحمتیں فضل کرے گا انشاءاللہ، اور تندرستیاں ہوں گی، خوشحالیاں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہماری آل اولاد کو ان تمام بیماریوں سے بچائے، اور جیسے اللہ راضی اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے ہم سے. بس یہ کوشش کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، وضو میں رہیں، درود پاک پڑھیں، اور اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں پوری امت کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اللہ آپ کو مجھے سلامت رکھے. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. بہت سارا خیال رکھیں آپ اپنے فیملی کا، سب لوگوں کا، ماں باپ کا. تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، سب کے لیے دعا کریں گے. اور رحمہ فار آل چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ پھر نئے کوئی میسیج آپ تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.